بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج 20 جون 2020 شنبہ یعنی سنیچر کا دن ہے، ہفتہ بولتے۔ کل 21 جون اتوار، کل صبح 10 بجے سے تقریباً 1 بجے تک سورج گرہن ہے۔ تو اس سورج گرہن کے موقع پر کیا ہمارے لیے شریعت کے احکام ہیں، اس کے بارے میں ایک آڈیو تیار کرتا ہوں ساتھیوں کے واسطے۔ اس وقت میں کیا کرنا، اسے چند مہینے پہلے سورج گرہن آیا تھا، غالباً دسمبر میں آیا تھا، تو ہم لوگ سب جمع ہو کر نماز پڑھے تھے۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن ہے تو جمع ہونے کا تو موقع نہیں ہے۔ ہر ہفتے اپنے اپنے گھر میں اس موقع میں کیا کرنا، اس کے تعلق سے کچھ احکام۔ موٹی بات تو یہ ہے، سب کو معلوم کہ اس وقت میں اللہ کی عبادت میں لگنا، خاص کر نماز اور دعا، نماز میں دعا میں پورا وقت گزرنا، یہ مختصر بات ہے۔ تو اس کے تعلق سے جو بھی ہے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیوں میں سے چاند اور سورج بھی ہے۔ دنیا پوری اللہ کی قدرت کی نشانی، اس میں آسمان زمین پورا، ویسا چاند سورج بھی ایک نشانی اللہ کی۔ چاند سورج کا وجود اور ان کو پیدا کرنا، ان کی طاقت، چاند اور سورج سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، پورے باتوں پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا رب ہے، اس بات پر یقین اور ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جاتی۔ تو سورج کی اسی اہمیت کی وجہ سے تو سورج کی طاقت کچھ زیادہ ہے، بعض لوگ اس سے خدا مان لیتے، اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن میں صاف اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ اللہ فرماتے ہیں تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور صرف اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب نشانیوں کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر مختلف مقامات پر فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا والشمس والقمر حسبانا، چاند اور سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا ہے۔ الغرض قرآن کریم نے سورج اور چاند کے بارے میں مختلف آیات نازل فرما کر یہ بتلا دیا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ دونوں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور سورج اور چاند میں روشنی اور چمک دمک بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے۔ وہ رب جب چاہے ان کی روشنی کو ختم کر دے، جب چاہے روشنی کو کم کر دے۔ آج چاند اور سورج دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک جگہ نہیں ہو سکتے، لیکن قیامت کے دن دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اللہ، قیامت کے دن وجمع الشمس والقمر، قرآن میں ہے، دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ آج سورج روشن ہے، قیامت کے دن بے نور کر دیا جائے گا، اجالا نہیں رہے گا سورج میں، سورج کے اندر روشنی نہیں رہے گی۔ اذا الشمس کورت، جو سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ خیر، سورج کو لپیٹنے کی کیا کیفیت ہوگی اس کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال تو قیامت کے دن سورج بے نور ہو جائے گا، قیامت کے دن سورج کے اندر نور نہیں رہے گا۔ قیامت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی سورج کی روشنی کو کم کر کے انسانوں کو متنبہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں قیامت کو یاد کرو، گناہوں سے بچو، رجوع الی اللہ کا اہتمام کرو۔ جیسے یہ سورج قیامت میں بے نور ہو جائے گا، آج بھی میں اپنی قدرت سے اس کو بے نور کر کے تمہیں متنبہ کرتا ہوں۔ یہ ہے سورج گرہن کا خلاصہ۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے سورج گرہن کے وقت تمام
سورج گہن کے وقت یعنی سورج گرہنم کے وقت تماشا بینی کو تو لوگ ہے نہیں، وہ سٹیسکوپ اور کو دیکھتے ہیں، تماشا نہ سمجھتے، اسے تماشا سمجھتے، سورج گرہن کو تماشا سمجھ کو وہ باتیں میں وہ دیکھ لینے میں دنیا کے قصہ میں، اور تماشا بینی اور غفلت، اس کے بجائے نماز، دعا، استغفار، صدقہ، خیرات کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ سورج گرہن کے وقت میں یہ کام کرنا، کیا کرنا؟ نماز پڑھنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، صدقہ خیرات کرنا۔ یہ اسلامی تعلیمات کی فضیلت، اسلامی تعلیمات کا گریڈ ہے، کمال ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو ہر وقت کے حکم الگ الگ بتائے اور احکام بھی ایسے جن میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کا خیال سامنے رہے۔ یہ سسٹم ہے اسلام کا۔ اسی سورج کی روشنی کی کمی کا نام عربی میں سورج گرہنم، اردو میں گہن، سورج گہن کہتے، تیلگو عربی میں جو ہے خسوف، کا سین واؤفا، خسوف بولتے۔ سورج کی روشنی کم ہونے کو عربی میں کیا بولتے؟ خسوف۔ چاند کی روشنی کم ہوئی تو چندر گرہنم ہے تو اس کو عربی میں خسوف بولتے۔ کہ تو خسوف میں عربی میں کاف آتا، سورج گرہن کو، چاند گرہن کو عربی میں خا، خسوف ایسا آتا، تو کا خا کا فرق ہے۔ اور انگلش میں لکھے تو KUSUF، یہ کس میں آتا ہے؟ یہ سورج گرہنم میں۔ چندر گرہنم میں اور انگلش میں KHU، خسوف۔ خیر، یا اللہ، تو اسی سورج کی روشنی کے کم ہونے کو عربی میں خسوف بولتے۔ حدیث کی کتابوں میں مستقل اس پر باب قائم کیا گیا اور امت کے فقہا نے سورج گہن کی نماز کے مسائل جمع فرمائے۔ اور مسائل کیا ہیں سنو۔ سورج گرہن کی نماز، پہلے آج مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ سورج گرہنم، چندر گرہنم میں نماز پڑھنا کہتے ہیں، معلوم نہیں۔ تو پہلی بات ہے نماز پڑھنا چاہیے۔ تو کیا کیا اس کے مسائل، نماز ضروری کیا، فرض کیا، واجب کیا، سنت کیا، پورے مسئلے آتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ، سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ سنت مؤکدہ کسے بولتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر جتنے بار بھی سورج گہن ہوا، ہر بار پابندی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گہن کی نماز پڑھے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار سورج گہن میں نماز پڑھے، ایک بار نہیں پڑھے تو بھی کچھ چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرے، پابندی سے پڑھے۔ اس لیے اسے بولتے سنت مؤکدہ، یعنی سنت یعنی اہم سنت ہے، اہم سنت۔ جیسے فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت ضروری ہے، ویسا یہ بھی ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے، لیکن اب موقع نہیں، لاک ڈاؤن میں ہر ساتھی اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر یا الگ پڑھ لے۔ آگے، چھوٹے گاؤں میں رہنے والے، چھوٹے گاؤں بولتے کھیڑے میں مسئلہ کے حساب سے جمعہ عید کی نماز نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں، پڑھ ڈالتے، نماز ہی چھوٹی نہیں۔ کون سے کھیڑے گاؤں تو بالکل چھوٹے، 1000 گھرا ہے، یعنی کم از کم کتنے گھرا نہ کرتا 2 سے 2500 تک اگر پورا پاپولیشن، پورے گھرا ہے، پاپولیشن گاؤں کا آبادی 2 سے 2500 تک اگر ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب ملا کر 2-2500 کی آبادی ہے، تو جمعہ عید نماز وہاں پڑھ سکتے۔ اس سے کم رہا تو 2000 سے کم نماز جمعہ عید ہے ہی نہیں وہاں پر۔ تو چھوٹے گاؤں میں رہنے والے جہاں جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہ بھی سورج گہن کی نماز اکیلے پڑھیں، وہاں جماعت نہیں، چونکہ وہاں جمعہ نہیں اس لیے جماعت نہیں۔ اور آگے مسئلہ، عورتیں اپنے گھروں میں علیحدہ نماز پڑھیں، عورت بھی پڑھنا سورج گہن کی نماز۔ سورج گہن کی نماز عام نمازوں کی طرح ہے، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع ہے اور 2 سجدے، سب کو معلوم۔ سورج گہن کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، یہ بھی معلوم۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے الصلاۃ جامعہ بول کر پکارنا کہتے ہیں مائک میں، الصلاۃ جامعہ، سورج گہن کے واسطے اناؤنسمنٹ۔ اور آگے، سورج گہن کی نماز کے بعد خطبہ نہیں ہے، خطبہ۔ سورج گہن کی نماز میں قرآن زور سے پڑھے، آواز سے پڑھے، جہر کرے یا آہستہ پڑھے، جیسے انفرادی نماز پڑھتے، 2 بھی صحیح ہے، 2 بھی چلتا۔ یہ نماز لمبی ہے نا، بہت لمبی پڑتی ہے نماز یہ، اور
آہستہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، پیچھے کھڑنے والے مقتدی خاموش کر کو کھانا انہوں ہمیں آہستہ پڑھیں تو امام صاحب تو تھک جاتے لوگ ہے نا، بس ہو جاتے، کیا بھیا قرآن میں سنانا نہیں، خالی خاموش کر کو کھانا بول کر. تو نماز میں دھیان جمنا مشکل ہے. اس لیے کیا کرنا، جب دو بھی صحیح ہے نا، آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس ٹیمپو زور سے پڑھنا ہمیں قرآن. سورج گرہن کی نماز میں طویل قرات افضل ہے، بہت لمبا قرات کرنا، ایک پارہ دو پارہ ایسے لمبے قرات کر لے لو. سورج گرہن کی نماز میں رکوع اور سجدے بھی لمبے کریں. جیسے قیام میں 10 منٹ کرے تو رکوع سجدہ بھی 10 منٹ کا، تو اتنا ضروری کیا بھی نہیں، لمبا رکوع سجدہ کرنا اچھا ہے. ایسا موقع بار بار اللہ موقع دیے تو کرنا چاہیے. نماز کے بعد آفتاب صاف ہونے تک دعا میں مشغول رہیں. ٹھیک ہے، ایک پارہ دو پارہ پڑھ لیے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں نماز ہو گئی، اور 2 گھنٹے ہے سورج گرہن، کیا کرنا، نماز تو ہوگی نا 2 رکعت یا 4 رکعت، تو دعا میں لگ جانا. وہ گھنٹہ 2 گھنٹے تو دعا کرتے رہنا. سورج گرہن کی نماز عیدگاہ میں نہیں تو جامع مسجد میں پڑھنا افضل ہے، اور کہیں اور پڑھیں تو بھی جائز ہے. یہ عام حالات میں، لاک ڈاؤن میں تو صبح سوالش پیدا نہیں ہوتا. اگر سب جمع ہو کر نماز نہ پڑھیں تو صرف دعا مانگ لیں تو بھی جائز ہے، لیکن نماز پڑھنا افضل ہے. نماز پڑھتے نہیں خواہش دعا کرنا سمجھتے ہیں تب بھی جائز ہے، لیکن افضل ہے نماز. امام دعا کے لیے ممبر پر نہیں چڑھنا، نیچے جا نماز پر دعا کر ڈالنا. امام کو اختیار ہے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرے، یا کھڑے ہو کر دعا کرے، یا قوم کی طرف منہ کر کے دعا کرے. لوگ دعا پر آمین کہتے رہیں، یہی بہتر ہے. امام اگر اپنے عصا پر سہارا دے کر کھڑا ہو کر دعا مانگے تو بھی بہتر ہے. گہن کی نماز کا وقت وہ ہے جب سورج گہن ہو. جب سورج گہن شروع ہوتا نماز شروع ہوئی، صبح شاید 10 بجے 17 منٹ پر کچھ ہے. اگر گہن کے وقت نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ آفتاب کھل گیا، نہیں گہن لگنے بعد بھی ٹائم اس میں کام پڑ جا کو نماز پڑھیں گے سمجھتے ہیں، لیکن ہو جانا ہے، سورج گہن ہو جانے آیا، تقریباً ختم ہونے آیا، ابھی تھوڑا باقی ہے، تو تب بھی اگر نماز پڑھنا ہے تو پڑھ لے سکتے، جائز ہے بول رہے. اگر سورج کچھ کھل گیا اور کچھ گہن بھی ہے تو نماز شروع کرنا جائز. اگر گہن کی حالت میں سورج پر کوئی بادل آ گیا، ڈھانپ لیا، بادل ابر آ کر ڈھانپ لیا، یا کوئی حائل ہو گیا، بیچ میں آڑ آ گیا، تو بھی نماز پڑھیں، کیونکہ حقیقت میں اندر سے وہاں پر گہن چل رہا ہے. ایسے وقت گہن لگا کہ جس میں نماز پڑھنا مکروہ، جیسے دوپہر میں زوال، صبح میں جو ہے طلوع کے اور شام غروب کے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے نا، سب کو معلوم. وہ اس وقت میں گہن لگتا ہے تو نماز نہیں پڑھنا، خالی دعا کرنا. اگر گہن کی حالت میں سورج غروب ہو جائے تو دعا ختم کریں. گہن کی حالت میں یعنی سورج گرہنم چلتا ہے، اس وقت سورج غروب ہوتا ہے تو دعا ختم کریں. اور مغرب کا وقت لگ گیا، تو اب یہاں دعا اور کسوف کی نماز سے بھی امپورٹنٹ ہے مغرب کی نماز، تو مغرب کی نماز پڑھنا چاہیے دعا ختم کر کے. اسی طرح کوئی اور نماز کا وقت آئے تب بھی دعا ٹکا کر روک کر آدمی نماز جو فرض نماز ہے پڑھ لے. اگر سورج گرہن کے وقت کوئی جنازہ آ جائے تو پہلے جنازہ پڑھے. یہ مسائل سورج گرہن کی نماز کے مسائل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو کل سورج گرہن جب بھی ہوگا تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ بہت ہی اللہ کی طرف متوجہ ہونا، ڈر کر جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز میں وقت گزارو، دعاؤں میں وقت گزارو، بیکار باتوں میں اس نے پوری فیملی کو ذہن بناؤ. اور قیامت کا ایک منظر ہے وہ، تو اللہ سے خوب مانگے. اللہ تعالیٰ سارے دنیا میں اسلام مسلمانوں کا اللہ بول عطا فرمائے، خاص کر مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے. امت مسلمہ کی ہر طرف سے اللہ حفاظت فرمائے، بہت سخت حالات ہیں. اور دوسری بات یہ زلزلے، یہ بار بار جو ہے ایک سورج گرہن وغیرہ آنا قیامت قریب ہونے کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں موت کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین
الحمدللہ رب العالمین.